हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा कादिर नाम में आप सबको फादर नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जिसो आज हम एक नए प्रोग्राम को लेकर आपके लिए आए हैं और फादर नोबल सैमुअल आपको सबको सलाम पहुंचे। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं जरा अपने उन बहनों भाइयों को भी अपने साथ ले लूं जो कि इस वक्त हमारे साथ सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस अच्छे माध्यम के लिए और इन तमाम दोस्तों के लिए जो कि खुदा के खादम से और इस प्रोग्राम से प्यार करते हैं। तो आइए हम से बात करते हैं। और आज के प्रोग्राम की खूबसूरती ये भी है कि आप इस प्रोग्राम में कॉल भी कर पाएंगे और एक सिलसिला मैं भी जैसे अपडेट करूंगा तो फिर हम इस पे बात भी करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक बार फिर अपने उन तमाम बहनों भाइयों का, अजीजों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस काबिल समझा कि हम मिलकर इस काम को आगे बढ़ा सकें। बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं सारी इस काविश के लिए, आपकी मेहनत के लिए कि आप हमारा साथ देते हो। इसके लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। तो बातें तो बहुत सी हैं, आज बहुत सारे जो प्रोग्राम के हवाले से बातें जो है वो होंगी। तो आइए हम खुदा के हज़ूर चुके हैं और खुदा उनसे दुआ मांगे। तो आप भी जहाँ पर भी आप इस वक्त मौजूद है, अपने घर में या ऑफिस में, जहाँ पर भी आप हैं, तो आप हमारे साथ इस दुआ में शामिल हुए। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदा उनसे दुआ मांगे। खुदावंद कादिर मुतलक जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमसे प्यार करता है। फिर खुदावंद तेरे लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो कि खुदावंद तेरे मुंह की बातें सुनना चाहते हैं, तुझसे प्यार करते हैं। फिर यीशु को अपने लोगों के साथ होना, इस पूरे प्रोग्राम को हम तेरे हाथों में देते हैं, तेरे पाक की मामूली चाहते हैं। प्रोग्राम के शुरू से लेकर आखिर तक तो हमारा हामी मददगार होना, यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में, आमीन। हाँ जी, कुछ अपडेट करना चाहता हूँ आज बाइबल टीवी के हवाले से। एक तो यह है कि आप देख रहे हैं कि लास्ट मार्च से हम ऑनलाइन सर्विसेज जो हैं वो आपके लिए मुहैया कर रहे हैं और ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। और ये सहूलियत जो है ये एस्टनेशन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च के माध्यम से इस तमाम मुश्किल वक्त में हम आपके लिए जो इबादत का इंतज़ाम है उसको हम करते हैं। सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में बात करते हैं और उसके बाद 2 बजे उर्दू हिंदी में। और इसके अलावा पूरा वीक आप देखते हैं कि हम बाइबल स्टडी भी मिलकर करते हैं, खुदा के पाक कलाम को सीखते हैं। बहुत सारे अजीज जो दूसरे ममालिक में हैं वो भी इसमें हिस्सा लेते हैं। तो आज का प्रोग्राम में हम बाइबल स्टडी भी करेंगे और खुदा की तमजीद भी करेंगे, खुदा की सताइश करेंगे। इसके अलावा आप लाइव कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं स्टूडियो में, और आप अगर मैसेज करना चाहें तो फेसबुक पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक जो है वो मेरे साथ लाइव इस वक्त मौजूद है, तो उसमें भी आप मुझे जो है वो कॉल कर सकते हैं और मैं आपकी कॉल भी लूँगा। तो आपको मालूम होगा कि 2003 में जब मैंने अपने इस मीडिया के सफ़र का आगाज़ किया तो रेडियो उस वक्त बहुत ही पॉपुलर था। एशियन गोल्ड रेडियो पे मैं प्रोग्राम किया करता था, एशियन गॉस्पेल शो, और वो शो जो है आज भी रवां दवां है। और अभी उसी की एक कड़ी जो है वो आज हम रात को आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत सारे दोस्तों ने ये कहा कि भाई साहब आप ऐसा करेंगे, क्योंकि बाइबल टीवी ग्लोबल जो है ये रेडियो पे भी मौजूद है, तो आप रेडियो पे भी आप प्रोग्राम करें, टीवी पे भी करें। तो मेरे लिए खासा ये चैलेंज है, एक मुश्किल काम है इतना टाइम निकालना। लेकिन हमने ऐसा किया कि ये एक सिलसिला हम कर रहे हैं कि सुबह भी और शाम को हम प्रोग्राम जो है वो आपके लिए लेकर आया करेंगे। इसमें आप खुदा का पाक कलाम भी सुनेंगे, हम दो सना भी करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जिनको मैं भी जो है इनलाइन अभी ऑनलाइन जो है वो उनको करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी रात के जो इस पहर में, जबकि पाकिस्तान में तो उस वक्त रात को लोग शायद सो रहे होंगे, और अमेरिका में अभी दोपहर का टाइम है, कनाडा में इसी तरह। मैं अभी किसी से बात करता, मैं कहता कि जी अभी तो वो प्राइम टाइम और जो ऑकवर्ड टाइम है वो बिल्कुल अब वो खत्म हो गए हैं। तो अब तो सब जगह एक ही वक्त है, ग्लोबल चर्च है, और इसलिए वक्त जो है वो उसका कोई ऐसा वो सिलसिला नहीं है कि जब फलां जगह पे ऐसा वक्त है फलां पे है।
تو یہ ہماری ایکسٹینشن ہے اسٹوڈیو کی. ایک تو ہمارا جو بڑا اسٹوڈیو ہے جہاں سے ہم سنڈے سروس جو ہے وہ براڈ کاسٹ کرتے ہیں, اور ایک یہ اسٹوڈیو ہے جہاں سے میں سولو پروگرام, 2 لوگ یہاں پر آرام سے جو ہے وہ پروگرام کر پائیں گے, گیسٹ ہوئیں گے اور دوسرا جو ہوسٹ ہے وہ اس کو کر سکتا ہے یہاں سے. تو یہ ہماری ایکسٹینشن ہے دوسرے اسٹوڈیو کی, بائبل ٹی وی گلوبل کی, اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس سارے مادم کے لیے اور اس اسٹوڈیو کے لیے. تو آج کے پروگرام میں جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں, آپ کی پریئر ریکویسٹ ہے تو آپ کال بھی کر سکتے ہیں, اور اگر آپ بائبل ٹی وی کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں, کوئی آئیڈیا آپ کے پاس, کوئی رائے دینا چاہتے ہیں, تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں, اور میں آپ کی کال جو ہے وہ ریسیو کروں گا. تو ایسا کرتے ہیں کہ خدا کے پاک کلام سے آج کے اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں, اور پھر جیسے جیسے خدا موقع دے گا ہم آگے بڑھتے جائیں گے اور پروگرام کو آگے لے کر بڑھیں گے. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ دیکھیں میں تو بالکل اس میں ابھی ریلیکس ہو کے پروگرام کر رہا ہوں, چائے پی رہا ہوں, آپ بھی چائے کا کپ لے لیں اور ہم میرے ساتھ پروگرام کو انجوائے کریں, اور یقیناً آپ برکت پائیں گے. تو ہم اس پروگرام میں ابھی دیکھتے ہیں کہ جیسے لوگ شامل ہو رہے ہیں ان کی کال بھی ہم لینا شروع کریں گے. اور نمبر میں نے جو ہے وہ فیس بک پہ ڈالا ہوا ہے 004471899282. اس نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں, اور آپ کو ساؤنڈ کیسا لگ رہا ہے اور مجھے ذرا اس کا, اور دوسرا یہ کہ پکچر کوالٹی کے بارے میں بھی آپ مجھے بتائیے گا, کیونکہ آپ میرے سب سے بڑے کرٹک ہیں. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیسا چل رہا ہے. تھوڑا سا ایکو ہے مجھے پتا ہے ساؤنڈ میں, اور تھوڑی سی یہ پرابلم ہو رہی ہے, لیکن میں تو فکس کر لوں گا. تو ابھی آپ اس کو بیئر کیجیے گا, لیکن ان فیوچر ہم کوشش کریں گے کہ یہ ایکو جو ہے یہ کو کھولتے ہیں, اور اس میں سے ایک ورد جو ہے میں آج رات آپ کے لیے تلاوت کرنا چاہتا ہوں. مقدس مرکز کا انجیلی بیان, اس کا 5 باب پہلی آیت سے لے کر 20 آیت تک. مقدس مرکز کا انجیلی بیان, اس کا 5 باب پہلی آیت سے لے کر 20 آیت تک. اور وہ جھیل کے پار گراسینیوں کے علاقے میں پہنچے, اور جب وہ کشتی سے اترا تو فی الفور ایک آدمی جس میں ناپاک روح تھی قبروں سے نکل کر اس سے ملا. وہ قبروں میں رہا کرتا تھا, اور اب کوئی اسے زنجیروں سے بھی نہ باندھ سکتا تھا, کیونکہ وہ بار بار بیڑیوں اور زنجیروں سے باندھا گیا تھا. لیکن اس نے زنجیروں کو توڑا اور بیڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا, اور کوئی اسے قابو میں نہ لا سکتا تھا. اور وہ ہمیشہ رات دن قبروں اور پہاڑوں میں چلاتا اور اپنے تائیں پتھروں سے زخمی کرتا تھا. وہ یسوع کو دور سے دیکھ کر دوڑا اور اسے سجدہ کیا, اور بڑی آواز سے کہا, آئی یسوع خدا تعالیٰ کے بیٹے, مجھے تجھ سے کیا کام؟ تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں مجھے عذاب میں نہ ڈال. کیونکہ وہ اسے کہتا تھا, اے ناپاک روح اس آدمی سے نکلا. پھر اس نے اسے پوچھا, تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اسے کہا, میرا نام لشکر ہے, کیونکہ ہم بہت ہیں. پھر اس نے اسے بہت منت کی کہ ہمیں اس علاقے سے باہر نہ بھیج. اور پہاڑوں پر سوروں پہ بڑا غور چل رہا تھا, بس انہوں نے اس کی منت کر کے کہا کہ ہم کو ان سوروں میں بھیج دے تاکہ ہم ان میں داخل ہوں. بس ان کو اجازت دی, اور ناپاک روحیں نکل کر سوروں میں داخل ہو گئیں, اور وہ غول جو کوئی 2000 کا تھا کڑاڑے پر سے چھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور جھیل میں ڈوب مرا. اور ان کے چرانے والوں نے بھاگ کر شہر اور دیہات میں خبر دی. بس ان کو لوگ یہ ماجرا دیکھنے کو نکل کر یسوع کے پاس آئے, جس میں یعنی بدروؤں کا لشکر تھا. اس کو بیٹھے اور کپڑے پہنے اور ہوش میں دیکھ کر ڈر گئے, اور دیکھنے والوں نے اس کا حال جس میں بدرویں تھی اور سوروں کا ماجرا ان سے بیان کیا. وہ اس کی منت کرنے لگے کہ ہماری سرحدوں سے چلا جا. اور جب وہ کشتی میں داخل ہونے لگا تو جس میں بدرویں تھی اس نے اس کی منت کی کہ میں تیرے ساتھ رہوں, لیکن اس نے اسے اجازت نہ دی, بلکہ اس سے کہا, اپنے لوگوں کے پاس اپنے گھر جا
ان کو خبر دے کہ خدا نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے اور تجھ پر رحم کیا۔ وہ گیا دکوپلس میں اس بات کا چرچا کرنے لگا کہ یسوع نے اس کے لیے کیسے بڑے کام کیے، اور سب لوگ تعجب کرتے تھے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھ جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ خدا مہربان پاک خدا، تیرا شکر کرتے ہیں تیرے منہ کی باتوں کے لیے، تیرے زندہ کلام کے لیے۔ خدا جب ہم ابھی تیرے پاک کلام کو سنتے اور سیکھتے ہیں، خدا تو اپنے پاک سے معمول کرنا، بڑی برکت دینا، میری کمزوری میں، کم آئیگی میں اپنے زور، اپنی حکمت اور دانش کو دان کرنا، یسوع کے قادر نام میں، آمین۔ عزیزو، جب ہم اس ورد کو دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ، اگر آپ اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں تو خدا یسوع مسیح نے جب وہ کشتی میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے، انہوں نے ہوا اور پانی کو ڈانٹا، طوفان آ گیا، شاگرد پریشان تھے، تو خداوند نے ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور شاگرد حیران ہو گئے کہ یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے۔ خدا یسوع مسیح کی الوہیت کے بارے میں، خدا یسوع مسیح کے اختیار کے بارے میں یہ جو ورد ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ اس کے سیاق و سباق کو اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے ہوا اور پانی کو جب ڈانٹا تو شاگرد حیران ہو گئے کہ یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ ابھی جب ہم اس واقعے کو دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ ہیں، اور گراسینیوں کے پار جب وہ پہنچے تو قبرستان میں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کہ اپنے تائیں پتھروں سے زخمی کرتا ہے اور اس کو زنجیروں سے باندھا جاتا ہے، لیکن وہ زنجیروں کو توڑ دیتا ہے، بیڑیوں کو توڑ دیتا ہے، اور جب وہ خدا یسوع مسیح کو آتے دیکھتا ہے تو وہ چلاتا ہے، کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کہ بیٹے تجھے مجھ سے کیا کام۔ خداوند یسوع مسیح کا نام پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لشکر ہیں، لیجنڈ ہیں۔ 6000 سے زیادہ بدرواہ جو ہیں اس شخص میں تھی۔ اب کہنے کو یہ شخص جو ہے یہ بظاہر زندہ تھا، لیکن یہ قبروں میں رہتا تھا اور مردہ تھا۔ اپنے تائیں کوئی بھی شخص اپنے آپ کو زخمی نہیں کر سکتا، اپنے ہوش و حواس میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں کر سکتا، لیکن یہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، اپنے سینسز میں نہیں تھا، اور اپنے آپ کو پتھروں سے زخمی ہیں کہ یہ شخص جو ہے اس کی حالت جو ہے وہ بہت ہی قابل رحم تھی۔ خداوند یسوع مسیح اس پر رحم کرتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ اگر اس بات پر غور کریں، جب میں اس ورد کو پڑھ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کوئی شخص نے نہ تو خدا یسوع مسیح پر ایمان کا اظہار کیا، نہ اس نے بپتسمہ لیا، نہ اس نے غیر زبانیں بولی۔ وہ ایک بہت ہی قابل رحم شخص تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے اس پر رحم کیا اور اس کو شفا دی۔ اب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو بدرواہ ہیں ان کے بارے میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ وہ بھی یہ جانتی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کون ہے۔ وہ خدا کا قدوس ہے، وہ پاک ہے، اور بدرواہ جو ہے وہ اس بات کا اقرار کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ پھر ہم اس میں اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ جو بدرواہ ہیں وہ درخواست کرتی ہیں کہ تمہیں وقت سے پہلے عذاب میں نہ ڈال۔ This is a time for judgment. This is a time when Jesus Christ will come back and take his bride with him. Then there will be a judgment. اس وقت خداوند جو ہے وہ انصاف کرے گا، اور ابلیس اور اس کی جو فرشتگان ہیں، جو فالن اینجل ہیں، جو فرشتے گر گئے تھے اپنے مقام سے، ان کو آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے گا۔ اس کے پاس یہ اختیار ہے، اور یہ بدرواہ یہ کہتے ہیں کہ ہم وقت سے پہلے تو کیوں عذاب میں ڈالنا چاہتا ہے، اور پھر خداوند نے ان کو سوروں میں بھیج دیا اور وہ سور جو ہے وہ راڑے پر سے گر کر مر گئے۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو
मालिक थे सूरों के, वो आकर तो खुदावंद के साथ नाराज होते हैं। अब ये बात भी याद रखें कि यहूदी जो हैं वो सूअर को नापाक समझते हैं और वो सूअर नहीं चलाते थे, ये गैर कौम के लोग थे और उस तरफ से गुजरते भी नहीं थे। खुदा यीशु मसीह ने अपना रास्ता जो है वो तब्दील किया और खुदा यीशु मसीह जब कश्ती में से उतरे तो वो उस इलाके में गए, गरासीन में। खुदावंद यीशु मसीह हमारी फिक्र करते हैं। उसके नजदीक गैर कौम, यहूदी, यूनानी, मर्द, औरत, इसकी कोई तफरीक नहीं है। खुदावंद किसी का तरफदार नहीं है और खुदावंद के पास ये इख्तियार है कि वो अबलीसी ताकतों को वो कंट्रोल करता है, उनको आग और गंध की झील में डाल सकता है। उसके पास अदालत का इख्तियार है। यहां पर हम इस बात को भी देखते हैं कि मुख्तलिफ यहां पर आप उसको देख सकते हैं ग्रोह है। एक तो वो है जो कि सूरों के मालिक हैं, खुदावंद के शागिर्द हैं। फिर वो शख्स है जिसको खुदावंद ने शिफा दी। वो लोग जो कि मालिक हैं सूरों के, उन्हें जब उस शख्स को देखा कि वो भला चंगा है तो बजाय ये कि वो खुदावंद का शुक्रिया अदा करते, उन्होंने खुदावंद से गिला किया और खुदावंद से ये दरख्वास्त की कि तू हमारी सरहदों से बाहर चला जा। They were not concerned who was in trouble, who was living debt, but they were concerned about their business. तू हमारी सरहदों से बाहर चला जा, हम तुझे अपनी सरहदों में नहीं देखना चाहते। उन्होंने ये नहीं सोचा कि एक शख्स ने शिफा पाई है और हम में से है, हमें खुदावंद का शुक्रिया अदा करने की जरूरत है, बल्कि उन्होंने खुदावंद से नाराजगी का इजहार किया। अजीजों, आज इस थोड़े वक्त में चंद एक सवालात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात जो इस विरद में से मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं वो ये है कि हमारा तस्वुर मसीह क्या है, हम यीशु को क्या समझते हैं। क्या सिर्फ एक नबी, क्या एक अच्छा उस्ताद? यीशु इन सब से बढ़ के है। वो ना सिर्फ एक अच्छा उस्ताद है बल्कि वो खुदा है, शाफी है, कुव्वत और ताकत से मुलब्बस है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। दूसरी बात, हमें इस बात को सीखने की जरूरत है कि वो कादिर मुतलक है और उसके पास अदालत का सारा इख्तियार है। बदरवा शयातीन पर उसने फतह पाई है और वो हमें भी फतह से बढ़कर गलबा बख्शता है। तीसरी बात कि जब कोई भी हमारा अजीज दोस्त जो खुदावंद को कबूल करता है, हम कहां तक उनकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं, कहां तक हम उनको संभालने के लिए तैयार होते हैं। अजीजों, हम अपनी जिंदगी की सरहदों में किसको रखना चाहते हैं? क्या यीशु को या अपने कारोबार को? हमारी प्रायोरिटी क्या है? खुदावंद कारोबार के खिलाफ नहीं है, खुदावंद रुपए पैसे के खिलाफ नहीं है। ये खुदावंद की नेमतें और बरकतें हैं, प्रॉस्पेरिटी ये खुदावंद की तरफ से है। लेकिन आज ये सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि आप खुदावंद को अपनी जिंदगी में क्या जगह देते हैं? वो आपके दिल में रहना चाहता है, वो आपके घर की सरहदों में रहना चाहता है, वो आपकी कलीसिया की सरहद में रहना चाहता है, वो आपके मुल्क की सरहदों में रहना चाहता है। लेकिन हम किसको अपने सरहदों में रखना चाहते हैं? इन दिनों में जबकि हम कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से हम बहुत परेशान हैं और मैंने देखा कि लोग जो ये कहते हैं कि जी मसीहत जो है वो डिक्लाइन में है, मसीहत खत्म हो रही है, वो जो हमारे नॉन क्रिश्चियन बहन भाई ये दावा करते हैं, आज न्यूज में, आज सोशल मीडिया में वो इस बात को देख सकते हैं कि हाउ पीपल दे आर पैशनेट अबाउट देयर गॉड। दे वांटेड टू कीप सर्विसेज, दे वांटेड टू कीप देयर चर्चेज ओपन,
لوگ عبادت کرنا چاہتے ہیں، لوگ خداوند کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ابلیس مارتا اور پھاڑتا ہے، تباہ کرتا ہے، شیر ببر کی مانند دھاڑتا پھرتا ہے، لیکن ہمارا خداوند ریسٹور کرتا ہے۔ یہ شخص جس کو بیڑیوں سے باندھا جاتا تھا، یہ ابلیس کے ہتھیار ہیں۔ عزیزو، خداوند یہ چاہتا کہ ہم ان ہتھیاروں کو توڑ دیں، ہم ان بیڑیوں کو توڑ دیں۔ ابھی ضرورت ہے کہ جب کہ دوبارہ ہمیں خداوند موقع دے کہ ہم خداوند کے گھر میں آ کر عبادت کر سکیں۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ نہ صرف چرچز میں بلکہ اپنے گھروں میں بھی ہم خداوند کو اپنی زندگی کی سرحدوں میں رکھیں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اپنے جو پریورٹیز ہیں ان کو سیٹ کریں کہ کس کو آپ زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند اپنے کلام کو پورا کرتا ہے۔ اس نے فرمایا کہ جب تک انجیل کی منادی دنیا کے کونے کونے میں نہ کی جائے، میری آمد ناممکن ہے۔ آج اس مادم سے خداوند کا کلام دنیا کے کونے کونے تک پھیل رہا ہے۔ عزیزو، وہ تمام لوگ جو اس کام میں سرگرم عمل ہیں، ہمیں ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا کے لیے، تمام کرسچن چینلز کے لیے، کرسچن ریڈیوز کے لیے، تمام چرچز کے لیے، خداوند کے خادموں کے لیے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے، کیسا 3 سال سے زیادہ اس کو ہو گیا ہے کہ خداوند کی خدمت میں سرگرم عمل ہے۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خود بھی اس اچھے کام کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، خداوند کے کلام کو لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ ایسے لوگ جو بظاہر زندہ ہیں لیکن وہ ہے مردہ، خداوند ان کو بھی اپنے پاس آئے، وہ بھی خداوند کی نجات کی شادمانی کو حاصل کریں۔ عزیزو، خداوند کا کلام رک نہیں سکتا۔ خداوند نے یہ فرمایا کہ عالم ارواح کے دروازے اس کلیسیا پر غالب نہیں آئیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، کلیسیا خداوند کے ہاتھ میں ہے، وہ 7 ستارے خداوند کے ہاتھ میں ہیں، اور کوئی ان کو ان کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا۔ چاہے کسی وجہ سے بھی چرچز بند ہوں، سہولتیں نہ ہوں، لیکن پھر بھی خداوند کا کام جو ہے وہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ آپ اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ خداوند، میں حاضر ہوں، میرا مال ثواب حاضر ہے، میرا گھر حاضر ہے، ہم تیری خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ خداوند یقیناً آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے گا۔ میری یہ دعا ہے کہ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کو بڑی برکت بخشے۔ آمین۔ تھینک یو۔ عزیزو، یہ تھا آج کے اس ایشین گاسپل شو کا پہلا بھاگ، جس میں ہم نے خداوند کا پاک کلام سنا۔ اسی طریقے سے ہم کوشش کریں گے کہ ہر روز آپ کے لیے خداوند کا پاک کلام لے کر آئیں، خداوند کی ستائش کریں۔ تو دوسرا جو آج حصہ ہے، یہ تھوڑی سی نیوز ہیں جو کہ میں اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کو۔ کووڈ-19 کے حوالے سے تو آپ نے دیکھا کہ 2 تاریخ تک جو ہے لاک ڈاؤن تھا، اور اس کے بعد دیکھیں کہ کون سے ٹیئر میں ہم آتے ہیں، آپ کا شہر جو ہے وہ کون سے اس میں حصے میں ہے، اور پھر اس کے مطابق گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ آپ کتنی دیر کے لیے آپ لاک ڈاؤن کو اس میں آپ عبادت کر سکتے ہیں، کتنے لوگ آ سکتے ہیں۔ ہم نے کچھ پروگرام جو ہے وہ کرسمس کے حوالے سے ابھی کچھ تو ترتیب میں نے دی ہیں، کچھ اور جو پروگرام ہے سنڈے کو ہماری میٹنگ ہوگی، اس میں ہم مزید بھی پروگرام جو ان کو ڈسکس کریں گے۔ تو چلتے شروع کرتے ہیں جی، ہم تھوڑا سا اس سیٹرڈے سے پھر آنورڈ ہم جائیں گے۔ تو اس سیٹرڈے کو دوپہر 2 بجے ایک بہت ہی خاص جو ٹاک شو آپ کہہ لیں، فورم کہہ لیں، اس کا میں نے اہتمام کیا ہے کہ پاکستان میں جو مسیحی ہیں ان کے جو پرابلم ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ ان کے کیا مسائل ہیں۔ بہت دفعہ دیکھیں ہم بات کرتے رہتے ہیں، روتے چلاتے رہتے ہیں، لیکن ہم صرف ڈائگنوز کر لینا کافی نہیں ہوتا، اس کا حل بھی جو ہے وہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔
تو ہم اس کو ڈائگنوز کریں گے. اس کے بعد ہم ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائیں گے جس میں ہم دیکھیں گے کہ ان مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی پاکستان میں پرابلم ہوئی اور میں نے کوشش کی کہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ہم پروٹیسٹ کریں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر یا پاکستان ہائی کمیشن کے سامنے, تو ابھی بھی میرے بہت سارے دوست جو ہیں وہ اس کام میں سرگرم عمل ہیں. کل ایک میٹنگ ہوئی جس میں ہمارے پیارے بھائی ریورنڈ گلبرٹ ڈیوڈ صاحب نے اس کو کنڈکٹ کیا, اور جتنے بھی پاسبان یو کے میں ہیں ان سے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ لیٹ جوائن اوور ہینڈز بیکاز وی آر ورکنگ آن اٹ, ہاؤ وی کین سپورٹ اوور برادر اینڈ سسٹر ان پاکستان, because at the moment it's a big challenge for our families because there's a problem with the forced conversion and abduction of the young girls. So I would like to encourage all my brothers and sisters, those are living in overseas, whether you are in Canada, in America or Europe, wherever you are. So you are welcome to join our campaign, and we'll work together for the betterment of our community in Pakistan. For this reason, we are having the Christian Forum on this Saturday at 2 o'clock. So you are all welcome if you want to take part in that forum, if you want to be a part of that group. So you are welcome to give me a call. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اس کا حصہ بن سکتے ہیں. if you are in Pakistan or in other part of the world, تو آپ ضرور مجھے بتائیں آپ کیا سوچتے ہیں کہ ان مسائل کا حل کیا ہو سکتا ہے. یہ پروگرام جو ہے یہ 2 بجے ہوگا, زوم پر بھی ہوگا, لائیو براڈ کاسٹ ہوگا بائبل ٹی وی پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ فیس بک پہ بھی لائیو ہوگا. جیسے بھی یہ پروگرام جا رہا ہے تو آپ اس میں بھی حصہ لے سکتے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ بہت سارے بہن بھائی جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں, اور میں ان کے لیے خدا ہماری پیاری بہن گلوریا ہمارے ساتھ بہت ہی ریگولر میری ویور ہیں. اسلم رحمت صاحب ہیں, سیمن ڈینیل صاحب ہیں, ایرک پیٹر ہیں. تو باقی کے جو لوگ جو اس وقت سوشل میڈیا پر ہیں, میں ان کو بھی یہ انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور اس اچھے کام کے لیے ہمارے ہاتھوں کو مضبوط کریں, اور خاص طور پر دعا کی بھی ضرورت ہے. تو سیٹرڈے کو جب یہ پروگرام ہوگا 2 بجے یو کے ٹائم کے مطابق, اور پاکستان میں اس وقت شام کے 7 بجے ہوں گے, جس میں پاکستان سے بہت ہی اچھے لوگ جو ہیں جو لیڈرشپ میں ہیں وہ اس میں حصہ لیں گے. اور اس میں جو ہمارے پولیٹیکل جو مسائل ہیں, جو ریلیجس ایشوز ہیں, جو ہمارے معاشی جو مسائل ہیں, we will discuss all these issues. So please you are welcome to join us, and we will discuss about situation of the Pakistani Christian in Pakistan. تو اس کے بارے میں ہم یہ میٹنگ کر رہے ہیں. پھر ہم بڑھتے ہیں جی تھوڑا سا آگے, اور سنڈے کی جو سروسز اس کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ صبح ایز یوزول ہم 10:30 بجے انگلش میں سروس کریں گے, اس کے بعد 2 بجے اردو ہندی میں بات ہوگی. پھر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک پروگرام جو ہر سال ہم کرتے ہیں, ویلکم کرسمس پروگرام, اس سال یہ پروگرام جو ہے یہ 6 تاریخ کو ہم ڈیزائن کر رہے ہیں, اور اس کی ڈیٹیل جو ہے میں آپ کو دے دوں گا. اس سال اس پروگرام کو زوم پر کیا جائے گا, اور اس میں جو ہمارے جو ایشین چرچز ہیں, جو وائٹ کمیونٹی کے چرچ ہیں, بلیک چرچز جو ہیں, they are all coming to join us on that Zoom. اور بہت اچھی سیلیبریشن ہوگی. رات کو یہ ہم پروگرام کریں گے 6 دسمبر. صبح ایز یوزول ہماری سروس ہوگی, دوپہر کو 2 بجے سروس ہوگی, جس میں ہم پاک شابی, خدا نے چاہا اس دن چرچز کھل گئے تو ہم پاک شابی سیلیبریٹ کریں گے. لیکن شام کو یہ پروگرام ہوگا جس میں ہم سب مل کر تو خدا کے نام کو جلال دیں گے. تو اگر آپ اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں ریڈنگ کے حوالے سے, اگر آپ شاعری خدا کے اس کے جنم دن کے حوالے سے بتانا چاہتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں, کوئی پوئم پڑھنا چاہتے ہیں, کوئی اور آپ اس میں دعا کے وسیلے سے حصہ لینا چاہتے ہیں, گیت کے وسیلے سے, if you are gospel singer or if you want to take part in this program, so you are welcome to join us on 6th of December at 6 p.m. on Sunday. باقی کے جو پروگرام ہیں ان کے بارے میں ہم جیسے ہی ہماری میٹنگ ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو کیرل سنگنگ ہے, اس کے علاوہ جو ہمارے باقی کے پروگرام ہیں کرسمس کے, نارملی ہماری 3 سروسز ہوتی ہیں. رات کو مڈ نائٹ سروس بھی ہوگی, اور پھر صبح 10:30 بجے انگلش میں, اور پھر 2 بجے ہم 1 بجے جو کرسمس سروس ہمیشہ 1 بجے ہوتی ہے, تو 1 بجے کی سروس ہوگی. اس طرح نیو ایئر پہ بھی جو نیو ایئر ایو کی سروس ہے رات کو ہوگی 11 بجے, اور اس کے بعد صبح 10:30 بجے, اور پھر 1 بجے.
تو یہ تو تمام جو سروسز ہیں ان کے حوالے سے میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا. تو باقی جو پروگرام ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ یہ جو جیسے بھی ہم براڈ کاسٹ کر رہے ہیں ان کو، اور جو بائبل اسٹڈی کے پروگرام ہیں میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں میری بہن شبانہ کے لیے جو کہ گجرانوالہ اسٹوڈیو سے آپ کے لیے بائبل اسٹڈی لے کر آتی ہیں. پادری مسعود کامل صاحب جو کہ وائس پرنسپل ہیں گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری کے، انہوں نے پرومس کیا کہ وہ آپ کے سوال جو ہیں بائبل کے حوالے سے ان کا جواب وہ دیا کریں گے، اور میں بھی ان کے ساتھ ہوں گا، ہوسٹ کروں گا اس میٹنگ کو. اور یہ پروگرام جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے شروع کیا جائے. تو اس کے علاوہ جو باقی کے جو خدا کے خادم ہیں ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور اپنے میسیجز جو ہیں وہ ریکارڈ کروائیں کرسمس کے حوالے سے. تیسری بات جو ہے جی وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی گریٹنگ جو ہے ان کو آپ اپنے دوستوں کو عزیزوں کو، تو آپ اپنے موبائل سے آپ واٹس ایپ کے ذریعے یہ گریٹنگ جو ہے وہ مجھے بھیجیں. سے تمام مسیحوں کو کرسمس کی اور نئے سال کی خوشیاں جو ہیں وہ مبارک کہتا ہوں. تو یہ چھوٹے سے کلپ جو ہیں یہ آپ اپنے فیملی کے ساتھ کھڑے ہو کر، تو آپ کیونکہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہر جگہ سے میں ان کو ریکارڈ کر سکوں، تو خداوند نے ایسا ممکن کیا ہے کہ یہ جو کلپس ہیں ان کو ہم لے سکتے ہیں، ریکارڈ کر سکتے ہیں. تو یہ کلپ جو ہے ان کو آپ ضرور جو ہے ریکارڈ کر کے بھیجیں تاکہ ہم ان کو جو ہے وہ آپ کے لیے پلے کر سکیں. تو یہ سارے پروگرام ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا تھا. اگر کوئی آپ کو مزید بھی آپ کو اس سلسلے میں انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ ضرور مجھ سے رابطہ کریں، اور میں جو سوالات ہیں جو آپ کے جو کنسرن ہے ان کو ضرور میں جو ہے وہ ذہن میں رکھوں. تو یہ میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ خوبصورت پروگرام جو ہے. تو ابھی میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ریورنڈ پاسکل کلیمنٹ ہمارے ساتھ ہیں، میرے پیارے بھائی سیمن ڈینیل ہمارے ساتھ ہیں، عارف کھوکھر ہمارے ساتھ ہیں. تو میں ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، سارے بہن بھائیوں کے لیے اور ان کی محبت کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں. تو جی بالکل، کیونکہ میں نے بھی آپ کے لیے کچھ گیت جو ہیں ان کو میں نے کرنا ہے. تو دیکھیں مجھے کیونکہ میرے پاس ابھی اتنے وہ جو اکوپمنٹ ہیں وہ آپ کو مارک نہیں ہے، لیکن جو بھی میرے پاس ہے ان کو میں یوز کر رہا ہوں. تو میں ایک ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ آج کرنے لگا ہوں، کیونکہ میرا جو جی ہاں میرا جو ریڈیو کا جو چسکا ہے نا وہ نہیں پورا ہوتا. تو میں کچھ گیت جو ہیں وہ آپ کے لیے میں پلے کرنا چاہتا ہوں. کچھ زبور جو ہیں وہ مجھے بڑے پسند ہیں، اور میں ان زبوروں کو آپ کے لیے ابھی پلے کرنا، میں نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ میں زبور آپ کو ضرور سناؤں گا. تو آئیے ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں، اور یہ زبور جو ہے ہم اس کو میں آپ کے لیے پلے کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کو کیسا لگے گا یہ پروگرام اس کے بارے میں ضرور ہمیں بتائیے گا. تو یہ خدا ان کی تعریف کرتے ہیں. شکر یہوہ کا ہی کرو کا، شکر یہوہ کا سوری کچھ نیٹ کی پرابلم ہو رہی ہے، میں معافی چاہتا ہوں اس بات کے لیے کہ یہاں پہ نیٹ تھوڑا سا گڑبڑ کر رہا ہے، کیونکہ بہت ساری اور بھی جو ڈیوائسز ہیں وہ چل رہی ہیں، اس لیے انٹرنیٹ کا
माफ़ी चाहता हूँ कि नेट की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इसमें, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि किसी और तरीके से इसको मैं आपके लिए जो है वो प्ले कर सकूँ इन सॉन्ग्स को, क्योंकि इस पे थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं। तो बहरहाल ये एक मैंने एक्सपेरिमेंट करना था कि क्या हम इसमें म्यूजिक को ऐड कर सकते हैं कि नहीं इस प्रोग्राम में। तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम जो है इसको और ज्यादा बेहतर किया जा सके। तो आप दुआ करें कि खुदा मुझे और ज्यादा जो है वो बरकत दे, और जो बाकी के जो इक्विपमेंट हैं उनको भी हम यहाँ पे फिक्स कर सके नए स्टूडियो में, क्योंकि जो हमारे जो डिवाइस है इंटरनेट की वो थोड़ी सी दूर है इस कमरे से, तो इसलिए यहाँ से थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन खुदा का शुक्र अदा करते हैं, और वार्म भी है ये रूम, और देख रहे हैं कि मसीद भी जो है ना, क्योंकि हमारे जो बड़ा स्टूडियो वो बहुत ज्यादा ठंडा था, तो इसलिए मैंने नए स्टूडियो को यहाँ पे सेटअप किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा कल वो इससे ज्यादा बेहतर होगा। तो मैं भाई आरिफ आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप हमेशा मोटिवेट करते हो और हमेशा आप मुझे इनकरेज करते हो। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और रेवरेंड पास्कल आपके लिए भी मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, भाई सैमन डैनियल के लिए, भाई रहमत के लिए, बहन ग्लोरिया गिल के लिए, आप सबके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। अभी हम अब हमारी जो सिफारशी दुआ है उसको हम खुदा के हज़ूर पेश करेंगे। तो मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि खासतौर पर उन बहन भाइयों के लिए दुआ करें जो कि कोविड की वजह से अभी घरों में हैं और आइसोलेशन में हैं, उनके लिए दुआ करें। जो कि हॉस्पिटल में है, एक बच्ची जो है अलीना जो है वो हॉस्पिटल में उसकी हार्ट सर्जरी हुई है और उनका ताल्लुक लुचन से है, जुनीद की बेटी है वो, तो शी वाज इन आईसीयू। तो उसके लिए आप दुआ करें, खुदा हम उसको कामल से तंदुरुस्ती बख्शे। तो हम अपनी कलीसिया के लिए, आलमगीर कलीसिया के लिए खुदा उनकी बरकत चाहेंगे। तो आइए हम सब मिलकर दुआ करें, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। जब आप फेसबुक पर भी होते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं और प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी कि आप सिर्फ स्पेक्टेटर ना बने, बल्कि आप इसका हिस्सा बने। और मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रोग्राम में जरूर हिस्सा लिया करें। और नंबर जो है वो मैंने दिया भी है कि 00447718992824 पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हैं। आप इससे मैसेज भी कर सकते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं ताकि मैं आपके लिए दुआ कर सकूं। और खुदा ने चाहा तो ये प्रोग्राम इसी तरीके से बढ़ता और तरक्की करता जाएगा। तो ये प्रोग्राम मैं कोशिश करूंगा कि सुबह और शाम जो है ये आपके लिए लेकर आऊं। तो आप जरूर इसको अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो आइए हम दुआ मांगें और तमाम लोगों के लिए जो कि मुसीबत ज़्यादा है उनके लिए खुदा उनकी बरकत चाहें। कुदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि प्यार खुदावंद तू हमें संभालता है, तू कादिर मुतलक है। प्यार खुदावंद हम मिन्नत करते हैं अपने तमाम अजीजों के लिए जो कि खुदावंद इस कोरोना वायरस की जद में है। खुदावंद हम दुआ करते हैं कि तूने कामल से तंदुरुस्ती अता फरमा। खास तौर पर हम दुआ करते हैं जुनैद की बेटी के लिए कि प्यार खुदावंद उस बेटी को जिसे खुदावंद तूने उन्हें दिया है, खुदावंद उसका खालिक और मालिक है। अब्लीस का उस बच्ची पर कोई इख्तियार नहीं है। खुदावंद उससे कुव्वत और ताकत अता फरमा। हम अपने भाई इजाज के लिए दुआ करते हैं जो कि खुदावंद आइसोलेशन में है, खुदावंद तू उनके साथ हो, उन्हें कुव्वत और ताकत अता फरमा। जितने भी लोग हैं खुदावंद इस वक्त फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, डॉक्टर, नर्सेज, पुलिस, और खुदावंद हम उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं, तमाम टीचर्स के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। बच्चों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद उनके साथ उन्हें अपनी पनाह में लिए रहे। हम अपनी कलीसिया के लिए, आलमगीर कलीसिया के लिए खुदा दुआ करते हैं कि कुछ बड़ी बरकत दे। हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च के लिए, बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए, इस सारी खिदमत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और प्यार खुदा दुआ करते हैं कायदा आने वाले दिनों में जितने भी प्रोग्राम है खुदा उन प्रोग्राम में हमारी मदद करना। और जो हम प्यार खुदा सैटरडे को प्रोग्राम करने को जिसमें हम तेरे लोगों के बारे में सोच रहे हैं, खुदा उनके बारे में फिक्रमंद है, खुदा उसमें तू हमें अकल और दानिश देना ताकि तेरी मर्जी के मुताबिक वो प्रोग्राम पाया तक पहुंचे। खुदा रात भर मीठी नींद देना, सुबह की रोशनी दिखाना, सुबह उठे हमारे होंठों पर तेरी सताइश हो। यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में, आमीन।
خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ہے، وہ ایسے ہی کرے گا، اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، اور کیپ واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل۔ بتائیے گا کہ آپ کا پروگرام کیسا لگا، اور اگر آپ بعد میں آپ اس کی ریکارڈنگ کو بھی دیکھتے ہیں تو ضرور کمنٹس کیجیے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، گڈ نائٹ۔